نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربی زدنی علما۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا، یعنی بے بس کر دیا؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، وہاں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ کی پراپرٹی بٹ رہی ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور تم یہاں ہو، وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے کہا، کہاں؟ تو انہوں نے فرمایا، مسجد کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہیں ٹھہر کر ان کے واپس آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، ابو ہریرہ، ہم تو مسجد گئے تھے، وہاں تو ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کچھ بھی بٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، پھر تم نے مسجد میں کچھ بھی نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ حلال اور حرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، تمہاری خرابی ہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، پراپرٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاص طور سے رسول اللہ کے ورثے میں سے حصہ دے، یعنی کس کو یہ بات پسند نہیں کہ رسول اللہ کی پراپرٹی بٹے اور وہ اس کو ملے؟ تو ہم یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، قرآن کے لیے آئے ہیں، تو یہ جو ہے یہ رسول اللہ کی پراپرٹی اس کو کہا گیا ہے، میراث اس کو کہا گیا ہے۔ تو جز 6 پارہ 6، لا یحب اللہ جہر بالسوء، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، سوائے یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ برائی، اللہ تعالیٰ اس برائی سے نفرت کرتا ہے، چاہے سوچ ہو، بات ہو، عمل کی ہو۔ یہاں خاص طور سے زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والا ظلم بتا سکتا ہے، صاحب حق کو بات کہنے کی اجازت ہے۔ تو یعنی کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، تو وہ بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان سے یا منہ سے کوئی برائی لانا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ قول کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر آیا ہے قول کا، بات انسان کی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو غلط کام کرنے سے مورل پالیوشن پھیلتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں غلط کام پھیلتا ہے، اور اسی زبان سے ہم خیر بھی کما سکتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم شر بھی کما سکتے ہیں۔ تو ہمیں بدگوئی سے بچنا، غیبتوں سے بچنا، اور بری باتوں سے بچنے کی یہاں پر تاکید کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں۔ تو اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ جیسے عدالت میں جا سکتا ہے، یا کسی کے پاس جا سکتا ہے کہ اس کا ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا اس کا ظلم کا اس کو بدلہ مل جائے۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو، یعنی بتا کر کرو، یا خفیہ طور پر کرو، یعنی چھپکے سے کرو، یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یعنی پرائیورٹی کس کو دی گئی کہ ظلم اگر ہو رہا ہے تو معاف کر دو، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ظلم سہتے جا رہے ہیں، ظلم بتا سکتے ہیں، لیکن معاف کرنے کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، اگنور کرو۔ یعنی کتنی اچھی نصیحت ہے نا، کہ اگر ہم بھی کہیں اس کو لکھ لیں اور لگا لیں اور اس کو بار بار دیکھتے رہیں تو وہ بھی بات ہمارے اندر آئے گی، ہمارے عمل میں آئے گی۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک بیچ کی راہ نکال لیں، ایسے لوگ صحیح معنوں میں کافر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے ہم نے ذلت امیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ یعنی کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ مثلاً کچھ کہتے ہیں میں اللہ کو تو مانتی ہوں لیکن فلاں رسول کو نہیں مانتی، یا فلاں رسول کو مانتی ہوں فلاں کو نہیں مانتی۔ تو ایسے لوگوں کی یہاں پر سزا بتائی گئی ہے، ذلت والا عذاب۔ اور جو لوگ اللہ اور آخرت
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی کسی کے بھی بیچ میں فرق نہیں کرتے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیونکہ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور عزیر علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ سب کو، سارے رسولوں کو ماننا ہے، جو بھی رسول آئیں، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو کہ ساری شریعتوں کو دیا گیا۔ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے پہلے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، کیونکہ رسول اللہ سے کہتے تھے نا کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو ٹھیک ہے، آسمان سے کوئی کتاب اتاریے ڈائریکٹ، جو ہمارے ہاتھ میں ڈائریکٹ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کری تھی، اور وہ کیا ڈیمانڈ کری تھی؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا، پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی ان کو جو ہے اللہ ان کے اوپر بجلی کا کڑکا آ پڑا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ایک جگہ، جو موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر وہاں تک گئے، طور کے پاس گئے، تو وہاں سے ایک بجلی آئی اور ان کو ان کی روح قبض ہو گئی، اور پھر اس کے پیچھے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو تورات دینی تھی، تب بھی انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اقتدار عطا کیا تھا، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ اب یہ بھی ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوہ طور جو ہے ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا؟ کوہ طور جب اٹھایا تھا، ان سے عہد لیا تھا۔ طور کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے اٹھایا تھا؟ نہیں، ان کو ڈرانے کے لیے نہیں اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ احساس دلانے کے لیے اٹھایا تھا کہ اللہ کی ہستی کیا ہستی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے اٹھایا تھا کہ یہ جو تورات ہے، یہ جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ جو ہے معمولی ذمہ داری نہیں ہے، جیسے کہ قرآن ہے، قرآن بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہمارے لیے، یہ جو ہے معمولی کتاب نہیں ہے، اس کو ہم اگر اگنور کر دیں، اس کو ہم چھوڑ دیں، یا اس کو ہم فور گرانٹیڈ لیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ جیسے کہ تورات، ان کو سزا، یعنی ان کو احساس دلانے کے لیے، تو ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، سیٹرڈے کے دن کے بارے میں، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ تو اب جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے روز روز، اور ہم جو ہیں ہمیں اور بھی کھانے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ان کو کہ تم اس شہر میں جاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے جانا، تو انہوں نے جو ہے بجائے سجدہ کرنے کے اکڑ کے گئے، اچھا، اور حد پار کری، جبکہ یہ کیوں تھا، یعنی سجدہ کرتے ہوئے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی فتح مل جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کامیابی مل جائے، تو انسان کو اور زیادہ عاجز ہو جانا چاہیے، اور زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب رسول اللہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو جب مکہ فتح ہو گئی تھی، تو رسول اللہ اونٹ پہ جب بیٹھے تھے، تو رسول اللہ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹنی کی گردن کے بالوں سے رسول اللہ کا سر چھو رہا تھا، اس کی کوہان سے سر چھو رہا تھا، یعنی اتنے زیادہ جھکے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتح مل جائے، تو یہ اللہ کی طرف اور زیادہ ہمیں عاجز ہو جانا چاہیے، اور زیادہ اللہ کی طرف جھک جانا چاہیے۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اپنا وعدہ توڑ دیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی اگر ان کو بے عزتی ملی، اگر ان کو رسوائی ملی، وہ کس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا؟ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا تھا، قرآن کو، تورات کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ذرا سوچیں، اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں، ہم عہد توڑ دیں، یعنی یہاں پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی توفیق ان سے چھین لی گئی تھی، اور وہ کن لوگوں سے چھنتی ہے؟ یہاں پر یہ بتایا گیا جو اللہ کے عہد کو توڑیں،
انبیاء کے ساتھ زیادتی کریں، کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو اس کو، اور پھر معافی بھی نہ مانگے اپنی غلطی پر، اس سے نیک کام کرنے کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑیں، مضبوطی سے پکڑیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ کتاب کے بغیر جینا ایسا ایسا ہونا چاہیے ہمارے لیے جیسے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہم نے چھوڑ دی، تو اس کے ساتھ جئیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کچھ باتوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر تو ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا اور مریم علیہ السلام پر بڑے بھاری بہتان باندھے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہودیوں نے بجائے یہ مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، بلکہ مریم علیہ السلام پر ان کے کیریکٹر کے اوپر گندے گندے الزام لگانے شروع کر دیے، اور کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا، یعنی انہیں شک ہو گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا نا، اور سازش کری تھی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور زمین میں ہر طرف عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن پھیل گئے تھے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا، ان کے جسم اور روح سمیت ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اب وہ دوبارہ آئیں گے، اور طبعی موت ان کو آئے گی، اور ان کی وفات سے پہلے یہ لوگ بھی ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، یعنی اس باتوں میں کانٹرڈکشن نکالنے لگے، اختلاف نکالنے لگے، وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دوبارہ تو وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ قبل موتی ہی سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے طبعی موت ان کو آئے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، بس وہ خنزیر یعنی پگ کو قتل کریں گے، سلیب یعنی سولی کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، آپ جزیہ ختم کر دیں گے، اور روحانی نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے کہ وہاں حج یا عمرہ کریں گے، اور ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی جو آئیں گے دوبارہ۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنائیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ ہی گاڈ ہی مانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام ان سب باتوں سے انکار کر دیں گے۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ مال حرام کر دیا جو پہلے ان کے لیے حرام کیا گیا تھا، اس لیے وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی جو چیزیں ان کے لیے پہلے حلال تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر ان کو پھر سے حرام کر دیا تھا، اور کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ کثرت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ سود سب سے پہلے یہودیوں نے ایجاد کیا تھا، اور دنیا کی اکنومی میں یہ سود جو ہے یہودیوں نے ہی پھیلایا تھا، اور سود کے جو ہیں اس کے 70 ڈفرینٹ لیولز آتے ہیں سود کے، اور جو سب سے زیادہ اس کا تکلیف دہ درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، یعنی اس کی وہ ویسا ہے جیسے کہ کوئی سود کھانے والا شخص ایسا جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سودی کاروباروں سے محفوظ رکھے۔ یہودی جو ہے ہیکل میں بیٹھ کر جو ہیں
وہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے سارا، اور اس کی ابتدا شروعات وہیں سے ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سزا کے طور پر ان کی حلال چیزیں حرام ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر سے روکتے تھے لوگوں کو، اور سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، کرپشن کرتے تھے۔ اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا، اور اس حق پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی قابل تعریف کون لوگ ہیں؟ قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو یہ سب کام کرتے ہوں گے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم کتنے قابل تعریف ہیں اللہ کے یہاں۔ اے پیغمبر، ہم نے اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وہی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی، اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں پہلے نہیں سنائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے براہ راست ہم کلام ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی، بیچ بیچ میں یعنی کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی وحی کے ذریعے بات نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ بات کی۔ یہ سب رسول تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اللہ تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی بہانہ، یعنی لوگ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رسول تو بھیجتے تاکہ ہم سیدھے راستے تک آتے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کتاب تو بھیجتے تاکہ ہم اس کو پڑھ کے سیدھے راستے تک آتے۔ اب کوئی نہیں ہے جو بہانہ بنائے، کوئی بہانہ بنانے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب رسول بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آ گئی، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ قرآن چھوڑ کے بڑی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھ لیں گے نا، قرآن کے وہ معنی سے پڑھ لیں گے تو ہمیں قرآن کی باتیں پتہ چل جائیں گی، معنی پتہ چل جائیں گے، پھر اگر ہم نے نہیں مانا نا اور بھی گناہ ہوگا۔ یعنی اتنے مسکنسیپٹ ہمارے دماغ میں ہیں، یعنی بچوں کے دماغ میں، تو کہ اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا، قرآن کے معنی میں پتہ چل گئے اور ہم اس پر عمل نہیں کریں گے نا تو اور بھی زیادہ پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کتنا کیا دماغ میں ہمارے بھرا ہوا ہے، اور ہم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ نہیں پڑھیں گے تو کتنا زیادہ اس کا گناہ ہے، اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کریں گے۔ اگر ہم اس کو ایک بار سنے بھی نہ، سمجھے بھی نہ، پڑھے بھی نہ، تو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس؟ یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی بالکل کافی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے گواہی دے دی کہ رسول اللہ سچے رسول ہیں، اور قرآن جو ہے سچا قرآن ہے، اس اللہ کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب نے گواہی دی۔ یقین جانو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی سی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب دینا کوئی مشکل بات نہیں، پکڑ کرنا، سزا دینا کوئی مشکل بات نہیں۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے، یعنی وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اہل کتاب جو تھے وہ اپنے دین میں حد سے بڑھ گئے تھے،
حد سے کیسے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے جیسے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، عزیر علیہ السلام کو مانا. اور غلوف کرنا کیا ہوتا ہے، اپنی باؤنڈری کراس کرنا. انہوں نے وہ عزیر علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا عزیر علیہ السلام کو. اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں ہماری پکڑ نہیں کریں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو تمام لوگوں پر فضیلت دے رکھی تھی نا، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ تو ہمیں پسند کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑیں گے. تو یہ دین میں غلوف تھا. اور اسی طرح عیسائیوں نے، کرسچنس نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کری کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور کچھ فرقوں نے ان کو خدا ہی بنا لیا. یہ دین میں غلوف کرنا ہے، یہ دین میں حد سے آگے بڑھنا ہے. اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات مت کہو. مسیح ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ کون سا؟ کلمہ کن. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کن فیکون، تو وہ ہو گئے. اور جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اس کی طرف سے پیدا ہوئی تھی. لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں. یعنی یہ کون کہتے تھے؟ کرسچنس کے کچھ فرقے، جو کہ کچھ تو 2 کو مانتے ہیں اور کچھ 3 کو مانتے ہیں. تین کو کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یعنی ایک گاڈ، یعنی ایک اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ. اور کچھ کہتے ہیں کہ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک ہی تو ہو جاتے ہیں. اور کچھ مریم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، یعنی مان جاؤ، اور کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے. اللہ تو صرف ایک ہے، اور اس بات سے بالکل پاک کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے. مسیح کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھتے تھے. آر مطلب شرم محسوس کرنا. مسیح ابن مریم اس بات میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. نہ مقرر فرشتے اس بات کو شرم محسوس کرتے تھے. اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں آر سمجھے، شرم کرے اور تکبر کرے، تو وہ اچھی طرح سے یہ سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. بہت اس آیت کو بہت زیادہ غور سے دیکھنے کی بات ہے کہ آر محسوس کرنا مطلب کیا ہے، شرم محسوس کرنا کیا ہے. مان لیجئے مجھے چھوٹا سا ایگزامپل، میں گیدرنگ میں بیٹھی ہوں اور مجھے چھینک آتی ہے اور میں کہتی ہوں ایکسکیوز می، تو کیا کہنا چاہیے تھا مجھے؟ الحمدللہ. اللہ رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے نا اس کی. لیکن مجھے شرم آ جائے گی، نان مسلم بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں کیسے الحمدللہ کہہ دوں؟ اب میری نماز کا ٹائم ہو گیا، عبادت کا ٹائم ہو گیا، میں گھومنے کے لیے نکلی ہوں، اور میں مارکیٹ میں ہوں، یا میں کہیں ہل اسٹیشن پر ہوں، میں کہیں بھی گھوم رہی ہوں، اور نماز کا وقت آ گیا. اللہ میں کیسے نماز پڑھوں؟ یا میں مال میں گھوم رہی ہوں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے تو شرم آئے گی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی اگر کچھ ہو گیا تو. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شرم محسوس کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. اللہ کے بندے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے شرما گیا، آر محسوس کری، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس ضرور جمع کریں گے. تو یہ بات ہمیں چھوڑنی ہوگی، شرم ہمیں چھوڑنی ہوگی. کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے، مت دیکھیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں مارے گا، کچھ کرے گا. نہیں، جہاں نماز کا وقت ہوا وہاں پر نماز پڑھ لیں، چاہے آپ کہیں بھی ہوں. جہاں ہمیں دین کو فالو کرنا ہے وہاں کریں. ٹھیک ہے، ہر جگہ ویسے دین کو فالو کرنا ہے، اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرنا ہے. پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ ان کا پورا ثواب دے گا، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے گا. یعنی اگر ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے نا، تو اللہ اس کا کئی گنا فضل دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا ہوگا، شرم محسوس کی ہوگی اور تکبر کیا ہوگا، تو ان کو دردناک عذاب ہوگا. استغفر اللہ. اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی نشانیاں آ گئیں، اور ہم نے تمہارے پاس ایک روشن نشانی دی جو راستے کو پوری طرح کلیئر کرنے والی ہے. یعنی قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس لیے قرآن کو پکڑ لیں اور بس مضبوطی سے پکڑ لیں، چمٹ جائیں اس سے.
چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچا دے گا۔ یعنی اگر ہم خود قدم اٹھائیں گے نا، اگر ہم خود اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے اور اپنی طرف اللہ تعالیٰ بلا لیں گے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں۔ کلالہ جیسے کہ پیچھے آ گیا جس کا باپ اور اولاد نہ ہو۔ کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی، اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے تو اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے، یعنی اللہ تمہیں کلیئرلی بتاتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے نا۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے انتقال کے وقت نہ تو اس کا باپ یا دادا زندہ ہو، نہ کوئی بیٹا یا پوتا ہو۔ تو یہاں پر دوبارہ سے یہ حکم آیا کیونکہ یہ پراپرٹی کا مسئلہ بہت اہم ہے نا، تو اس میں لوگوں کو شک ہو رہا تھا کلالہ کے بارے میں، پھر سے لوگ آئے کہ کلیئرلی کچھ بات بتا دیں، کیونکہ جو قانون وراثت ہے نا اس کو علم الفروض کہا جاتا ہے، اور اس کا علم ہمیں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وراثت اور پراپرٹی اتنا اہم ہے، اگر ہم پراپرٹی غلط طریقے سے بانٹ کر چلے گئے، وراثت غلط طریقے سے ہو گئی تو پھر گناہ ہے اس کا اس شخص کو، مرنے والے پر۔ تو اس لیے جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے اور ترکہ ہے، اس کی وراثت ہے، تو جو مفتی صاحب ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کو سب کچھ بتایا جائے، اتنی اولادیں ہیں، اتنے پوتے ہیں، سب ہیں، اور پھر وہ قرآن کے اکارڈنگ، یعنی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو بلایا جائے اور وہ قرآن کے اکارڈنگ پھر اس میں کیا کریں گے، پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن کریں گے۔ جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ہر کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا، ہر کوئی پراپرٹی نہیں بانٹ سکتا، تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو بلایا جائے اور اس کا علم پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس سورہ کو پڑھیں، اور اس کی خاص طور سے اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ اس کو پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، حفظ پر اس کی توجہ کے لیے کہا کرتے تھے اس سورہ کو، سورہ نساء کو۔ سورہ مائدہ، الحمدللہ سورہ نساء مکمل ہوئی۔ سورہ سورہ مائدہ کو سورہ عقود بھی کہا جاتا ہے، عقد سے عقود بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی صورت ہے، آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم مٹا کر دوسرا حکم آ گیا ہو۔ اور اس میں علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے، اور اسی زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرۃ العرب کے یعنی بہت دور دور تک اسلام کی دعوت پھیل چکی تھی، اور دشمن اسلام کے خلاف بڑی بڑی طاقتیں بھی اٹھ چکی تھی، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے اندر سماجی یعنی سوشل، پولیٹیکل اور ہمارے معاشی مسائل اس میں موجود ہیں، یعنی سارے اس کے اندر مسئلے مسائل موجود ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے، ایمان والوں کو خطاب کر کے، یعنی یا ایھا الذین آمنو، اس سے بات شروع گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پیچھے یا بنی اسرائیل یا اہل کتاب، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو معاہدے کو پورا کرو، یعنی جو وعدے ہوتے ہیں ان کو پورا کرو، جو تم کانٹریکٹ کر رہے ہو، کسی سے وعدہ کر رہے ہو تو وعدے کو پورا کرو۔ لیکن آج مسلمان اپنے وعدے پر پورا نہیں رہتا، آج مسلمان بے ایمان بولا جاتا ہے، آج مسلمانوں کو طرح طرح سے بلایا جاتا ہے، تو بلکہ کیا کہا گیا مسلمانوں کو، تو یہ کہا گیا تھا جس سے بھی وعدے کرو وہ وعدے پورے کرو، جس سے بھی کوئی عہد کرو وہ عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے جو مویشیوں میں داخل ہیں یا ان کے مشابہ ہوں، یعنی جو چوپائے اس ہر جانور کو کہتے ہیں جس کے 4 ہاتھ پاؤں پہ وہ چلتا ہو، لیکن ان میں سے صرف وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں، جیسے گائیں، اونٹ، بھیڑ، بکری،
یا جو اس سے مشابہ ہوں، اس سے جیسے ہوں، جیسے ہرن وغیرہ ہو گیا، نیل گائے وغیرہ ہو گیا، جہاں وہ جائز ہیں، جہاں وہ جہاں ہم اس کا شکار کر کے کھا سکتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے، بشرطے جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ حال اب یہاں پر وعدوں اور عقود کی پابندی کا حکم آیا، یعنی جو بھی وعدے اللہ تعالیٰ سے کر دیے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہم سے لیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، اور وہ وعدہ رسول اللہ کے ذریعے لیا گیا، یعنی کہ قرآن اور حدیث کے تھرو جو وعدہ لیا گیا، اور پھر شکار کی اجازت دے دی گئی۔ اور حالت احرام میں کیا ہے، یعنی یہ جو چیزیں جو پہلے آ گئی نا جو حرام ہے، ان کے علاوہ سب حلال ہے۔ اور حالت احرام میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم جانور کا شکار نہیں کر سکتے، کسی شکاری کو یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ شکار وہاں ہے وہاں کر لو، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے جب حالت احرام میں ہو۔ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں، جیسے بیت اللہ اللہ کی نشانی ہو گئی، اور جیسے مسجد نبوی ہو گئی، یہ سب چیزیں، تو یہ شاعر اللہ کی توہین کرنا اصل میں اسلام کی توہین کرنا ہوتا ہے، اور شاعر اللہ کی خدمت کرنا عین عبادت ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کعبے کا طواف کریں تو وہ عین عبادت ہے، تو یہاں پر کیا کہا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، جو کہ پیچھے آ گئے 4 حرمت والے مہینے بتا دیے گئے، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، یعنی جانور قربانی کے لیے حرم لے جائے جاتے تھے نا، ان کی بھی بے حرمتی مت کرو، اور ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہوں، یعنی پہلے کیا تھا کہ جو جانور بیت اللہ کی طرف لے جایا جاتا تھا نشانی کے طور پر اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا تھا کہ یہ جو ہے عام جانور نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے خاطر بیت الحرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں، یعنی جو حاجی ہیں حج کی طرف جا رہے ہیں تو ان کی بھی بے حرمتی مت کرو، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، یعنی پھر تم کسی کا بھی شکار جو حلال ہے ان سب کا شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی ایک ٹریٹی ہوئی تھی نا حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ اور صحابہ کرام کو حج کرنے سے روکا گیا تھا، تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حرم میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ مسلمانوں کو طبعی طور سے اس واقعے کا پر بہت زیادہ سخت غم ہوا تھا، غصہ تھا، اور بہت ہی شدید غصہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس غصے میں ان پر زیادتی مت کر بیٹھنا، یعنی کسی پر زیادتی مت کرنا، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تم میں اور ان میں فرق ہے، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، یعنی نیکی کے کام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نیکی کے کام کرو، جو کام ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، جو ٹیم ورک ہوتا ہے، اس ٹیم ورک میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملاتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم الگ ہو جاتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں نہیں میں ہی الگ کروں گی اور میں ہی کام کروں گی، پھر اس کام میں اتنی برکت نہیں رہتی، اور پھر بہت لوگ اس خیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کیا کہا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، اور ظلم میں تعاون مت کرو، یعنی ظلم میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم پر مردار جانور اور خون اور پگ کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، سوائے یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہوں، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربانی گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئیں کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو، یہ ساری باتیں سخت گناہ ہیں، یعنی فال کے تیروں سے، فیوچر ٹیلنگ، فیوچر ریڈنگ، یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اہل عرب کا یہ جاہلیت کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ سب مل کر ایک اونٹ ذبح کرتے تو اس کا گوشت قرہ اندازی کے ذریعے بانٹا جاتا تھا۔ قرہ اندازی کا طریقہ یہ تھا کہ الگ الگ تیروں پر حصوں کے نام لکھ دیے جاتے اور کچھ تیر خالی رہتے،
پھر اس تیر کو ملا دیا جاتا، تھیلے میں ڈال دیا جاتا، پھر لوگ اس کو اٹھاتے تو جس کے ہاتھ جو تیر آتا اتنا گوشت اس کو ملتا، یعنی کوئی برابر کی بات نہیں تھی۔ اور کچھ کے نام تو بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اور پھر ایک طریقہ یہ بھی تھا قسمت معلوم کرنے کا، کہ فال کے تیروں سے قسمت بھی معلوم کرتے تھے، غیب کی باتیں جیسے ہوتی ہیں نا آج، ہاتھ دکھانا، اپنا ماتھا دکھانا، کچھ لوگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حالانکہ جو اگر قسمت معلوم کرتا ہے، فیوچر معلوم کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اس کی 40 دن کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کوئی نیک کام 40 دن تک قبول نہیں ہوتا، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اور وہ جو ہیں جیسے کہ کبوتروں کو اڑا دیا کرتے تھے، پرندوں کو اڑا دیا کرتے تھے، کوئی اگر پرندہ ایک سائڈ ایک ڈائریکشن میں جاتا تھا تو کہتے تھے یہ کام اچھا ہے کر لیتے ہیں، دوسری ڈائریکشن میں جاتا تھا تو غلط ہے، اس طرح کر کے یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ساری باتیں گناہ ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے، لہٰذا ان سے مت ڈرو، میرا ڈر رکھو۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ قرآن کی آخری آیت ہے، اور وہ یہ کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ یعنی آج جو دین ہے وہ دین مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ دین ہو چکا ہے۔ تو دین دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یعنی لوگوں کے لیے ہدایت مکمل کر دی، اپنے احکام اور سنت اب کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا، یعنی ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، ہمارے بچے مسلمان ہیں، ہمارے پاس کمپلیٹ دین ہے۔ اب اگر ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں جیسے ہم بدعت نکالتے ہیں تو وہ سخت گناہ ہے، کیونکہ دین تو کمپلیٹ ہو گیا، بس اب وہ کام کرنا ہے جو کام رسول اللہ سے ثابت ہے، جو کام رسول اللہ سے ثابت ہے صرف اور صرف وہی کام کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا۔ لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں جو شخص شدید اچھا ہاں لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے گناہ کی وجہ سے ایسا نہ کرے، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیونکہ پھر سے یہ حکم آیا نا کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں، تو دوسرے لوگ بھی، مشرکین بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی مسلمانوں کو شک میں ڈالتے تھے کہ تم جو ہے اپنے آپ یعنی اللہ تعالیٰ کا مرا ہوا تو حرام سمجھتے ہو اور اپنا مارا ہوا حلال سمجھتے ہو، یہ کیسا دین ہے؟ تو ڈاؤٹ میں، شک میں ڈال دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کمپلیٹ ہو گیا، جو احکام آ گئے آ گئے، اب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جو حلال کر دی وہ اب حلال ہے، اب اس میں شک میں مت پڑو۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کہہ دو تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو، وہ جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روکے رکھیں، تم ان میں سے کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جیسے کتے ہو گئے یا باز ہو گئے، تو ان کو جو ہے نا سکھایا جاتا تھا شکار کے لیے، تو وہ مالکوں کے لیے شکار کرتے تھے، اور ان کو باز کو اور کتے وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ جائز ہے، مطلب کیسے کہ اس جانور کو چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، اور پھر یہ کہ وہ جانور اس میں سے خود نہ کھائے، اور پھر صرف اور صرف وہ مالک کے لیے روک کے رکھے، ایک خاص طرح سے ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالنا مقصد ہو، اور نہ خفیہ آشنائیاں پیدا کرنا، یعنی چھپ کے دوستیاں کرنا، بے حیائیاں پھیلانا۔ تو یہاں پر اہل کتاب کی چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، اگر وہ لیکن جھٹکے کا کھاتے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ نہیں لیتے تو پھر ہم نہیں کھا سکتے ان کا، اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اور یعنی ذبیحے کی بات ہو رہی ہے ان کی، اور پھر ان کی عورتیں
ان کی عورتیں حلال ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ ڈر ہو، یعنی مفسرین یہ بتاتے ہیں، اسکالرس یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہم ان سے نکاح کر دیں گے تو وہ ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹا دیں گے، ایسا نہ ہو وہ بھی کرسچن بنا دیں، تو پھر ان سے نکاح نہ کریں، پھر تو یہ گناہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی نسلوں کو ہلاکت میں ڈال دیا. اور جو شخص ایمان سے انکار کر دے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹکنوں تک دھو لیا کرو. اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو. اب یہاں پر وضو کی بات آ رہی ہے کہ وضو کے احکام جیسے رسول اللہ نے بتا دیے. قرآن نے تو صرف اتنا اشارہ کرا اور رسول اللہ نے وضو کر کے دکھائی، تو سنت طریقے سے وضو کی جائے گی. اور اگر وضو ہم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تو پھر ہماری عبادت بھی، یعنی وہ نماز بھی ہماری ضائع ہو جائے گی. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مٹی سے مسح کر لو. اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا اور اطاعت قبول کر لی، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ سینوں کے بھید پوری طرح جانتا ہے، یعنی ہمارے سینوں میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ ایسے ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ احکام دے دے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے دے، ہر وقت اس کے لیے ریڈی رہو. ہر اس کے لیے بالکل، یعنی قرآن نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے کیا کہا؟ لبیک کہا. اور پھر اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے، یعنی مجبور نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو. یعنی اگر میرے ساتھ کسی کی کوئی دشمنی ہے اور میں کہوں کہ میں کیوں اس کا ساتھ دوں، میں تو نہیں دے رہی، اور میں بھی اسی جیسی بن جاؤں، یا میں جو ہے اور زیادہ اس پر ظلم کروں، اور زیادہ ناانصافی والے کام کروں، اس سے روکا گیا. انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. رسول اللہ نے فرمایا، بے شک عدل اور انصاف کرنے والا اللہ کے یہاں نور کے ممبروں پر نور کے ممبر، یعنی اس کے جو ممبر ہوں گے وہ نور کے ہوں گے، وہاں ہوگا، اور رحمان کے دائیں طرف ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہوں گے، یعنی ان کا رتبہ، ان کا قیامت کے دن بہت بہت زیادہ بڑھ کر ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہو. اور جن لوگوں نے کفر اپنایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، وہ دوزخ والے ہیں. اے ایمان والو، اللہ کی نعمت یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں گے، یعنی تم پر اٹیک کریں گے، ہاتھ بڑھائیں گے، تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے والوں سے ان کے ہاتھ روک دیے. اور اللہ اس نعمت کا اور یعنی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جگہ جگہ مدد کی ہے، بہت سارے ہسٹری میں یہ واقعے ملتے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کچھ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا تھا، اور آپ کے صحاباؤں کو کھانے پر بلایا تھا. اور پھر انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ ہم کھانے پہ بلائیں گے اور پھر اسی دوران ہم رسول اللہ پر اور صحابہ پر حملہ کر دیں گے. عین وقت پر جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری سازشوں کو آگاہ کروا دیا. تو صحابہ اور اس طرح رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور کئی موقع ایسے ملتے ہیں ہسٹری میں، جیسا آپ پڑھیں گے ہسٹری تو کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچایا ہے. اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا روب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر کام کرو، اللہ کا روب رکھو، مومن بنو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اطاعت کی تو اللہ کی خاطر، جس نے بغض رکھا اللہ کی خاطر، جس نے روکا اللہ کی خاطر، جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، بس یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی۔ کنڈیشنل اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کب؟ ایک کنڈیشن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لگا دی، تب میں تمہارے ساتھ ہوں جب اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر بھی تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ جو لوگ مکمل، یعنی جو لوگ جو یہ عہد کو پورا کریں گے جو ابھی یہاں بتا دیا گیا، نماز پڑھنا، اللہ اور زکوٰۃ دینا، پیغمبروں کی مدد، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دینا، اور اچھا اللہ تعالیٰ کو قرض دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، چاہے ہم اپنی اسکل سے خرچ کریں، اپنے ٹیلنٹ سے خرچ کریں، اپنا پیسہ خرچ کریں، کچھ بھی اللہ کے راہ میں لگا دینا۔ پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اگر ہم بھی یہ کام کریں، یعنی ایسا نہیں لگ رہا بالکل قرآن جیسے ہمارے حال بتا رہا ہو، ہمارے رویے بتا رہا ہو کہ ہم نے بھی نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، ہماری میجورٹی نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بہت احسان سمجھتے ہیں تھوڑا بہت خرچ کر کے، کہ ہم نے بہت زیادہ خرچ کر دیا۔ تو ہم قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، تو جب قرآن نہیں پڑھتے تو کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے کیے ہیں؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلسل وعدہ خلافی، کنٹینیوس وعدہ خلافی، اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو توڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل کو، اپنی رحمت سے دور اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، اور وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی قرآن میں جو لکھا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتے بلکہ اس کی بجائے کچھ اور بتا دیتے ہیں، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا چکے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن اس کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا فی الحال انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا ہم عیسائی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، یعنی ان کو قرآن دیا گیا اور انہوں نے اس قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا، اس کا ایک حصہ بھلا دیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت ہم سے بات کر رہی ہے لیکن ہم بات کرنا نہیں چاہتے، قرآن اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایک بات بتا رہے ہیں لیکن ہم سننا نہیں چاہتے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، عیسائیوں نے بھی بھلا دیا، اپنی کتاب کو بھلا دیا، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، اور اللہ انہیں عنقریب یعنی جلد ہی بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو یعنی سچ کو کلیئر کر دینے والی ہے، واضح کر دینے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن جو ہے وہ سیدھی راہ بتاتا ہے، اور جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی فرماتا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے،
وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ اے نبی ان سے کہہ دو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمان اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے ان پر تنہا صرف اکیلے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جتنے سبھی لوگ زمین میں ہیں ان کو ہلاک کر دے تو کون ہے جو ان کو بچائے گا؟ تو پھر تم کیوں ان کو خدا مانتے ہو؟ کیوں ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو؟ اللہ کو مانو، صرف اللہ ایک ہے۔ یہود نصارہ سے کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہہ دو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ یعنی ان پر اتنے عذاب آئے پھر کیوں آئے اگر اللہ کے چہیتے ہو تو؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اللہ نے یعنی جو اس نے پیدا کیے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے۔ آسمان اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہیں ان پر تنہا ملکیت صرف اللہ کی ہے، یعنی صرف بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں، یعنی ایسے دین کو ایکسپلین کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی سالوں تک لگ بھگ 600 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آئے، پھر بہت لمبے عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی جنت کی خوشخبری دینے آیا نہ کوئی جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا۔ لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا، تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا۔ اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی، اور اپنی پیٹھ کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہودیوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت یاد کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان میں بہت سارے نبی بھیجا، بہت سارے نبی بھیجے، تمام انسانوں پر ان کو فضیلت دی، اور پھر ان کو ایک شہر میں یعنی مقدس سرزمین سے مراد یہاں پر فلسطین کا علاقہ ہے، اور یعنی پیلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیاء کرام یعنی بہت سارے کے سارے نبی، زیادہ تر نبی اسی علاقے میں آئے، اس لیے اس کو مقدس بتایا۔ اور ویسے بھی وہاں جو ہے وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا انوائرمنٹ، ہر چیز الگ ہے، ہر چیز جو ہے وہ مقدس ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی ہے، اپنے پیٹھ کے بل نہ پھرو۔ قوم عمالقہ کی طرف اشارہ ہے۔ قوم عمالقہ وہاں پر بسی ہوئی تھی، جو کہ وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے فرعون اور اس کے لشکر غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب فلسطین میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ اس وقت وہاں پر ایک قوم رہتی تھی جو عمالقہ کہلاتے تھے، وہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے، وہ جو ہیں بہت لمبے چوڑے، بہت طاقتور تھے۔ تو اب جو ہے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا ان سے جہاد کرو اور وہاں پر داخل ہو جاؤ، لیکن بنی اسرائیل جو ہے ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں جنگ کر رہے، ہم کیسے جنگ کریں اتنی طاقتور قوم سے، ایک تو ہم جو ہے غلامی سے بچ کر آئے ہیں اور ہم غلام قوم تھے، ہمیں تو لڑنا نہیں آتا، ہمیں تو کچھ نہیں آتا، ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا اپنی زمین میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی، اور اپنی پیٹھ کے بل مت پھرنا ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ تھوڑی سی بھی اگر وہ محنت کرتے تو وہ اپنی جگہ، اپنی قوم میں، اپنی شہر میں داخل ہو جاتے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وہ بول اٹھے اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکل جائیں گے ہم ہرگز بھی داخل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے خود نکل جائیں تو بے شک ہم داخل ہوں گے۔ یعنی غلامی نے بالکل ان کی جو بدھی تھی اس کو بالکل ختم کر دیا تھا، ان کی عقل بالکل ضائع ہو گئی تھی، ویسٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اگر وہ نکلتے، ایک قدم اٹھاتے تو اللہ ان کی مدد کرتے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور جو لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں ان میں
ان میں سے 2 مرد جس کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا وہ بول اٹھے، تم ان کو چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، جیتو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ یعنی 2 آدمی جو دعوت دینے آئے تھے، کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام تھے، جن کو بعد میں نبوت ملی۔ وہ لوگ ان کو سمجھا رہے تھے کہ تم اللہ کے لیے جہاد تو کرو، لیکن لوگوں نے بات ہی نہیں مانی کسی کی، بنی اسرائیل نے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز بھی اس میں قدم نہیں رکھیں گے، اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی کسی پر میرا قابو نہیں، اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجیے۔ اب ان کو سزا بھی ملی تھی، اور وہ ان کو سزا ملی کہ اب وہ اپنے اور بھٹکتے رہے، صحرائے سینا میں اور بھٹکتے رہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک اسی علاقے میں رہے، پھر کوئی نسل نئی، ان کے بچے پیدا ہوئے، نئی نسل آئی، نئی نسل پروان چڑھی نیک، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ چینجز لائے، اور پھر ان کو ایک اور موقع دیا گیا۔ اللہ نے کہا اچھا تو وہ سرزمین پر تم 40 سال تک تم پر اب حرام کر دی گئی، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناؤ۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے، حابل کا اور قابل کا۔ اب دیکھیں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت کے چکر میں ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے پوری طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن روایتوں میں ملتا ہے۔ اکثر مفسرین اس کی تفسیر بتاتے ہیں، اور وہ کچھ یہ کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام قابل تھا اور ایک کا حابل۔ کیونکہ اس وقت آبادی کم تھی تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے اور ان کی وائف جو تھی یعنی حضرت حوا جو ہے، 2 بچے صبح پیدا ہوتے، 2 بچے شام پیدا ہوتے، تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو ان دونوں کے درمیان جو ایک ٹائم پر پیدا ہوتے نکاح حرام تھا، لیکن نکاح حلال کب تھا؟ دوسرے ٹائم، یعنی ایک ٹائم اگر صبح ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا نکاح کس سے ہوگا؟ جو شام والی لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے۔ تو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ قابل کا نکاح جائز نہیں تھا، اس کے باوجود اس کا اصرار تھا کہ وہ اسی سے نکاح کرے۔ حابل کے لیے وہ لڑکی حرام نہ تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں میں یہ اختلاف بڑھا تو فیصلہ کیا ہوا کہ قربانی کریں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہے قرآن میں، اللہ نے کہا ہاں، اب اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اور دوسرے نے پہلے سے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہیں، یعنی میری قربانی قبول ہوئی ہے اس لیے کیونکہ متقی ہوں، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو ہاتھ بھی بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، یعنی اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامراد میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، کیونکہ وہ پہلا قتل تھا جو قابل نے کیا تھا، تو اب اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب لاش کیسے چھپائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، اس کے ذریعے بتایا کہ کس طرح لاش کو چھپایا جائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ تو کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی کسی نے اگر ایک کا قتل کیا تو اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا۔ ہم کب کرتے ہیں ایک جان کا قتل؟ ابورشن کرا کر ایک جان کا قتل ہو جاتا ہے نا یہاں پر۔
اب اب یہ دیکھیں کہ ہم جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پریگنینسی کی شروعات ہو جاتی ہے تو اس میں روح نہیں آتی، لیکن لائف تو آتی ہے نا. یہاں پر بات لائف کی ہو رہی ہے. دس از اے میٹر آف لائف ناٹ اے میٹر آف روح. روح کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. اور کہتے ہیں نا 120 دن بعد روح آئے گی، اور تبھی اس سے پہلے پہلے ابورشن کرایا جا سکتا ہے. تو اس وقت آج تو روح جو ہے، سائنس تو روح کو کلیئرلی پروو ہی نہیں کر پائی. یعنی سائنس آج تک مٹیریلسٹکلی اس کو روح کو ڈیفائن ہی نہیں کر پائی ہے. تو جان کب آتی ہے؟ جب اووم اور اسپرم ملتا ہے، اور پھر اسی وقت جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور پھر زائگوٹ بنتا ہے تو پہلا سیل بنتا ہے. وہ لائف اینٹیٹی ہوتی ہے، زندہ سیل ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا. تو اسی وقت لائف ہو جاتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہ اب ہمیں بچہ نہیں چاہیے، اب یہ ہے اب وہ ہے، بہت سارے بہانے بنا دیتے ہیں اور اس کو ابورشن کرا دیتے ہیں. ایک جان ختم کر دی نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جس نے ایک جان بھی لے لی تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی. اور واقعہ یہ ہے، ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے. یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے. ہاں، وہ لوگ اس سے الگ ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی مایوس نہیں کرتے. اگر کسی سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، اگر وہ پکڑ سے پہلے ہی معافی مانگ لے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ، اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو، ذریعے تلاش کرو. وہ کیا ہیں؟ نیکی کے کام، نیکیوں میں کثرت سے آگے بڑھنا. نماز قرب کا ذریعہ ہے، نماز پڑھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اے کعب، نماز قربت کا ذریعہ ہے. عقاب، نماز قربت کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح نیک عمل جو ہیں وہ وسیلہ ہوتے ہیں. تہجد قرب کا ذریعہ ہے. قرآن سے تعلق قائم کرنا، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتے ہیں. تو یہ سب طریقے ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو. امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یقین رکھو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں، اور اتنی اور بھی، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں دے دیں یا پیش بھی کر دیں، تب بھی ان کی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. یہاں پر ہم فدیہ دے دیتے ہیں نا، ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے. ہم یہاں پر کچھ بھی کریں، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کریں، ہم یہاں پر اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، ہم فدیہ دیں گے، ہم کفارہ ادا کریں گے، تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن وہاں نہیں ہوں گے. وہ چاہیں گے، یعنی وہ لوگ چاہیں گے کہ آنکھ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا. اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں ہاتھ کاٹ دو، تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، اور اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہے. یعنی اب یہاں پر چور کی سزا بتا دی گئی کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. اور وہ بھی رسول اللہ نے بتا دی کہ کتنی چوری ہوگی تو کتنا ہاتھ کٹے گا، یا کتنی چوری پر ہاتھ کٹے گا. اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، اور اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہے. اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ زبردست حکمت والے ہیں. پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے، یعنی کوئی شخص اگر ظلم کر رہا ہے اور پھر سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے معاملات درست کر لے، یعنی اپنے آپ کو سدھار لے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. تو یہاں پر جو ہے احکام بتا دیے گئے. تو ہماری شریعت میں جتنے احکام ہیں نا، ان کے کچھ مقصد ہیں، ہے نا، تاکہ سوسائٹی میں جو ہے انصاف قائم ہو جائے، حسب نسب کی حفاظت ہو جائے، جان کی حفاظت ہو جائے، عقل کی حفاظت ہو جائے، مال کی حفاظت ہو جائے، عزتوں کی حفاظت ہو جائے. اس لیے اتنے سخت احکام آئے ہیں، اس لیے شریعتوں میں اتنی سخت سزا ہے. اور اس سزا کو ہم اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنا ظلم کیا ہے. دیکھو ذرا، چوری کر دی ہے تو ہاتھ بھی کاٹ دیے اس کے. اب ذرا سوچیں، ایک چور کے ہاتھ اگر سب کے سامنے کاٹ دیے جائیں
تو بالکل ہی چوری ختم ہو جائے گی سوسائٹی سے، بالکل گولڈ تک کوئی نہیں چرائے گا اگر ہم اس کو باہر رکھ دیں. لیکن ہم اس کو ظلم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں، مقرر کی ہیں سزائیں، جس سے لوگوں کی حفاظتیں ہو جائیں، جانوں کی حفاظت ہو جائے. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے. اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو یہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، مگر ان کے دل میں ایمان نہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ منافقین کی. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا، کلیئرلی یہودیوں کا دین اختیار کر لیا. یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، یعنی جاسوسی کرنے والے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، اور جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کو موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان کو بدل دیتے ہیں، یعنی تحریف کر دیتے ہیں. یہودیوں کا یہ کام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، چوری چھپے بات سنا کرتے تھے، یعنی ان کے جو علماء تھے اپنے لوگوں کو بھیج دیا کرتے تھے جاسوسی کروانے کے لیے، اور پھر وہ آتے تھے، باتیں بتاتے تھے، اور الٹی سیدھی افواہیں وہ لوگ پھیلا دیا کرتے تھے. کہتے ہیں اگر ہمیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا. یعنی مسلمانوں کی ساری باتیں مت ماننا. جب علماء اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے نا رسول اللہ کی مجلس میں، ان کے یہودیوں کے علماء تو پڑھا سکھا کر بھیجتے تھے کہ ان کی باتوں کو کب ماننا ہے کب نہیں ماننا. اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے کوئی تمہارا زور ہرگز بھی نہیں چل سکتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے. یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں. چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو یہ چاہیں گے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو، اور چاہے آپ ان سے منہ موڑ دو. یعنی یہاں پر ان کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام سے مراد وہ رشوت بھی لیا کرتے تھے، اور جس کی بات یہاں پر آ رہی ہے تورات میں. اور پھر اگر وہ تمہارے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، چاہے تو تم ان کا فیصلہ کروا دو یا پھر ان سے بچے رہو. یہ تمہارے اپنے اوپر ہے. اور اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی یہودیوں کے ایک جوڑے نے زنا کر لیا تھا، شادی شدہ جوڑے نے، تو تورات میں بھی اس کی یہی سزا تھی کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. لیکن وہ جھوٹ بولتے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، تورات میں اس کی یہ سزا نہیں ہے، بلکہ منہ کالا کرنا اس کی سزا ہے بس. تو ان جوڑے کو کیا لگا، رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے ہم انصاف لیں گے، کیونکہ تورات میں تو بہت سخت ہے کام ہے، ہمیں تو مار دیا جائے گا. اور رسول اللہ کیونکہ بہت نرم دل ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح فیصلہ کرے. تو جب رسول اللہ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے کہا تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا تو یہ ہے کہ منہ کالا کرا جائے اور گھمایا جائے. تو رسول اللہ نے کہا ذرا لاؤ. تو جب تورات لائی گئی تو غلط پڑھ کے سنایا انہوں نے، صحیح طریقے سے پڑھ کے بھی نہیں سنایا اس کو. تو اور جبکہ ان کی سزا تورات میں بھی وہی ہے جو قرآن میں بھی ہے، تو پھر انہوں نے اس ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیں. دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا. تمام نبی جو اللہ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے. لہٰذا اے یہودیوں، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا مت کرو. اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں. یعنی اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، اپنے مطابق اپنی من مرضی مت چلاؤ. اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم بھی لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک،
کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے گا، یعنی برابر کا بدلہ۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی فیصلہ اللہ کی کتاب کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، ورنہ کیا کہا گیا؟ اس شخص کو ظالم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اکارڈنگ فیصلہ نہ کرنا کفر ہے، ظلم ہے اور فسق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف پہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ فیصلہ کرتے ہیں، ان میں فقر اور فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی تھی۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر ایک کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پہلے کتابوں کو سچ بتاتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے الگ الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن الگ الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا تھا اس میں تمہیں آزمائیں، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، شریعت دی، وہ کیوں؟ تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائیں۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دے جو اللہ نے نازل کیا ہو، اور اس پر اگر وہ منہ موڑیں گے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر رکھا ہے، یعنی ہمارے کچھ گناہ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، تو اس لیے گناہ جب ہو جائیں تو اس سے فوراً معافی مانگ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ انسان کو آزمائشوں میں بھی ڈال دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور مصیبتوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اے ایمان والو، یہودی اور عیسائیوں کو یارو مددگار مت بناؤ، خود ہی ایک دوسرے کے یارو مددگار ہو جاؤ، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر بھی وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، یعنی جو ان لوگوں کو دوست بنائے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کو فالو کرے گا، وہ ویسا ہی ہو جائے گا، تو ان سے دلی دوستی نہیں رکھنی۔ معاملات رکھ سکتے ہیں لیکن دلی دوستی ان سے نہیں رکھنی، جس کو کہتے ہیں نا بیسٹ فرینڈ، وہ نہیں بنانا۔ چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، منافقت ہے، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھسے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا، یعنی منافقوں کا ذکر ہے جو یہودی اور عیسائیوں سے ہر وقت گھلے ملے رہتے تھے اور ان کی سازشوں میں شریک رہتے تھے، اور جب ان پر اعتراض ہوتا تھا تو جواب میں کہتے تھے کہ اگر ہم ان سے تعلقات نہیں رکھیں گے تو ان کی طرف سے ہمیں تنگ کیا جائے گا، مصیبت آ جائے گی، اس لیے ہم ان سے تعلقات بنا رہے ہیں۔ لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہو گئے، وہ نامراد ہو کر رہے۔
اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ بڑی سخت آیت ہے، یہاں پر تنبیہ ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، قرآن کو چھوڑ دو گے، اللہ کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ کے راستے میں جہاد، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی ملامت سے نہیں ڈریں گے، کسی سے شرمائیں گے نہیں، عبادت کرنے سے شرم محسوس نہیں کریں گے، کسی کے کوئی ان کو بے عزت کرے گا، کوئی باتیں سنائے گا، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو فوراً کریں گے۔ اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو اللہ ہماری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے یار اور مددگار تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں، جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے، جیت جانے والی ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو اپنا یار و مددگار مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ بار بار یہ بات آ گئی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسی دوستیاں رکھنی ہیں، کیسے لوگوں کو دوست بنانے ہیں، کیسی محفلوں میں بیٹھنا ہے، کیسے ہونا ہے۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی مذاق بناتے ہیں اذان کا۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان کو عقل ہی نہیں۔ اور تم ان سے کہو، اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا گیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، اور وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت بھٹک گئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر یہ باہر نکلے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام کھوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ نہایت بری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حرکتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخرکار منع کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہودی اور عیسائی اتنے برے برے کام کرتے ہیں، ان کے علماء ان کو روکتے کیوں نہیں؟ ایمان والے یعنی ان کے مفتی، ان کے علماء، ان کے اللہ والے ان کو روکتے کیوں نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت پڑ گئی، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح سے کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یعنی جب زکوٰۃ لینے کی بات آتی اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی تو یہ یہودی لوگ اور عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، جو جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی۔ یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں کچھ لوگوں کو اور زیادہ برائی کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی وہ سدھرتے نہیں ہیں آیتیں پڑھ کے، اور زیادہ سست آ جائیں گے، بور ہو جائیں گے، کہیں گے کہ کیا ہے یہ، ہم سے نہیں ہونے والا، بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں کفر میں۔ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، اور جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی یہودیوں کی سازش، جب بھی وہ سازش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے،
یہاں پر یعنی رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل ایمان ایمان لے آتے، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتے، اور ضرور آرام اور راحت کے باغ میں انہیں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے، تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے۔ یعنی اللہ کی کتاب کو فالو کرنا، اگر اہل کتاب بھی اللہ کی کتاب کو فالو کرتے، قرآن اور سنت کو فالو کرتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، ہر طرف سے رزق ہی رزق پاتے، خوشحالی پاتے، سکون، عزت پاتے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کو فالو کریں گے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، مکمل اطاعت کریں گے، تو کیا ہوگا، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی، ہر طرف سکون ہوگا، عزت ہوگی۔ اگرچہ ان میں سے ایک جماعت سیدھے راستے پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اگر ہم کام کریں گے، اللہ کا پیغام آگے پہنچا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی سازشوں سے بچا لیں گے، کیونکہ اب رسول نہیں آئیں گے نا، انبیاء کرام نہیں آئیں گے، اب ان کی ذمہ داری اب ہمیں پوری کرنی ہے۔ تو یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے رہ سکو۔ اور اے رسول، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، لہٰذا تم ان کافروں پر افسوس مت کرنا۔ حق تو یہ ہے جو لوگ بھی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی یا صابی ہوں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں پڑیں گے۔ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے، جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا ہے جس کو ان کا دل نہیں چاہتا، تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم کوئی پکڑ نہیں ہوگی ان کی، اس لیے وہ اندھے بہرے بن گئے، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر سے اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یقین جانو جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار نہیں ملیں گے۔ اور وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا تھا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ان کو دردناک سزا ملے گی، دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی اگر وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں، اگر وہ اتنی بڑی بڑی باتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی سخت پکڑ کرے گا۔ پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی اگر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں۔ دیکھو، ہم نے ہاں مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، صدیقہ، بہت بہت سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق بھی کرتی تھی، تو وہ صدیقہ تھی۔ وہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر بھی یہ دیکھو
کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے. یعنی یہ لوگ کھانا کھاتے تھے، مطلب کیا کہ اللہ تمہارے مطابق وہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، تو وہ تو پھر کھانا بھی نہیں کھاتے ہوں گے، وہ تو پھر ان کا تو انتقال بھی نہیں ہوتا ہوگا. لیکن دیکھو وہ دونوں انسانوں کی طرح رہتے تھے. اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ تو کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی طاقت، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اور ان سے یہ بھی کہہ دو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. یعنی مریم علیہ السلام کے لیے حد پار کر لی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حد پار کر لی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دین میں غلو مت کرو، جیسے کہ آج غلو ہم کرتے ہیں. انہوں نے دین میں غلو کیا کرا؟ جیسے کہ 25 دسمبر کو وہ کیا مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، جبکہ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ تو ایسے وقت پیدا ہوئے تھے جب موسموں کا، جب پھلوں کا، سبزیوں کا پکنے کا وقت تھا، گرمیوں میں، تو ان کو تاریخ بھی نہیں پتا. اور دوسرا جیسے یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بناتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دین میں حد سے بڑھ جانا ہے. تو جو بات اسلام میں نہیں وہ ہمیں نہیں کرنی، جو بات سنت سے ثابت نہیں ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا. بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان پر داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے، حد سے پار کر گئے. اور جس بدی کا ارتکاب یہ کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا. تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر یہ لوگ اللہ پر، نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے. لیکن بات یہ ہے ان میں سے زیادہ تعداد نافرمان ہو چکی ہے. تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں میں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی کون رکھتا ہے؟ ایک تو یہودی اور دوسرے شرک کرنے والے مشرک. اور تم یہ بات بھی محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا، نصرانی کہا. یہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ عیسائی اتنے خلاف نہیں ہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، لیکن دشمن کون ہے سب سے زیادہ؟ مشرک اور پھر یہودی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے علم دوست، علم عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں. نیز یہ بھی وجہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی عیسائی مسلمانوں سے بغض نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتے ہیں. ان کے پاس ابھی بھی تھوڑا بہت علم کتاب کا ہے اور ان میں کچھ درویش بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا دیا کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے. اور بات کس سے شروع ہوئی تھی؟ پارہ کس سے شروع ہوا تھا؟ یعنی آیات کس سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی پابندی کرو، عہد کو پورا کرو. اور اینڈنگ کس پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارے کون دشمن ہیں، کون تمہارے دوست ہیں، دوستیاں کس سے بنانی ہیں اور کیسے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے والا بنائے، اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اس پر پوری طرح ڈٹ جانے والا بنائے. اور ہمارے سامنے مثال ہے حضرت مریم علیہ السلام کی جو قرآن میں آئی، کیونکہ ہم سب لیڈیز ہیں تو ہمیں بھی ویسا ہی بننا ہے. وہ ہماری رول ماڈل تھیں، بہت زیادہ سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی. اور اسی طرح حضرت آسیہ کی بھی مثال آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ بھی جو ہیں قرآن میں جیسا کہ آتا ہے فرعون کی بیوی، وہ بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتی تھیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت درجہ، بہت بڑے مقام دے رکھے ہیں جنت میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.